قرض وصولی کے لیے تمام شرائط کو حتمی شکل دے دی، جس سے ملک کو درکار مالی ضروریات کے حوالے سے اہم کوشش پوری ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے دوران قرض معاہدے کی تصدیق، کہتے ہیں معاہدے میں دو طرفہ قرض اور دوسرا ٹریڈ فائنینسنگ سہولت شامل ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو $1 ارب کا قرض ملے گا۔ قرض کی رقم 6 سے 7% شرح سود پر ملے گی۔ IMF کا وفد فروری میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ حکومت کا اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ایڈوائس صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھجوا دی۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ حکومت نے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت بھی کر دی۔ چینی صدر سے کہا ہے یوکرین کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کریں۔ روسی صدر مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے کہ پابندیاں عائد کر دوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، بولے کوئی ٹک ٹاک کو خرید لے اور آدھی آمدنی امریکہ کو دے۔ ایلون مسک اگر ٹک ٹاک خریدنا چاہیں گے تو ڈیل کرا دوں گا۔ ٹرمپ کا مصنوعی ذہانت پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان، کہتے ہیں AI انفراسٹرکچر میں $500 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بہت جلد امریکہ AI انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ نیو جرسی اور ایریزونا کے اٹارنی جنرلز نے صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی ریاستوں اور شہری حقوق کے گروپوں کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط شدہ نئے ایگزیکٹو آرڈرز کے خلاف پہلا مقدمہ دائر۔ نیو جرسی کے اٹارنی جنرل میتھیو پلیکٹن کا کہنا ہے کہ پیدائشی شہریت کا حق واپس لینے کے حکم کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بھی صدر کو بادشاہت کی طرز پر ملکی معاملات چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب امریکہ میں قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف نے 7 اکتوبر حملے میں ناکامی پر استعفے کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف مارچ میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی کی جانب سے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو خط، انہوں نے لکھا کہ 7 اکتوبر کی صبح میری کمان میں اسرائیلی مسلح افواج اسرائیلی شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہے۔ اسرائیل ریاست کو اس کا انتہائی بھاری اور جانی ضیاع کے طور پر دردناک قیمت چکانی پڑی۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار رہی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری ہوئی۔ وادی نیلم میں سفید چادر بچھ گئی۔ وادی علیپا، پیرچناسی میں بھی برف باری، بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، کلا عبداللہ اور چاغی میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔